ایک ایسا واقعہ جس نے آسمانوں کو ہلا دیا، جسے سن کر دل کانپ جاتا ہے، کیونکہ یہ واقعہ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پیش آیا۔ یہ وہ لمحہ ہے جب نبی علیہ السلام پر جادو کیا گیا۔ سوچ کر ہی دل لرز اٹھتا ہے۔ وہ نبی جو تمام انسانوں کے لیے رحمت بن کر آئے، جن کے ایک اشارے پر چاند دو ٹکڑے ہو جائے، ان پر جادو کیسے اثر کر سکتا تھا؟ اور آخر اللہ تعالیٰ نے اس کے پیچھے کیا راز رکھا؟ مدینہ منورہ کا ماحول پرسکون تھا، اسلام اپنی روشنی چاروں طرف پھیلا رہا تھا، لیکن کچھ لوگ ایسے بھی تھے جنہیں نبی علیہ السلام کی سچائی کھٹک رہی تھی۔ یہودیوں کا ایک گروہ نبی علیہ السلام کی دعوت اسلام سے سخت نفرت کرتا تھا۔ ان کے دلوں میں حسد کی آگ بھڑک اٹھی تھی، اور ان میں سے ایک تھا لبید بن اعصم، جو جادوگر تھا۔ اس نے نبی علیہ السلام پر جادو کرنے کا منصوبہ بنایا اور سوچا کہ اگر کسی طرح نبی علیہ السلام کی یادداشت یا جسمانی حالت متاثر ہو جائے تو لوگ ان پر شک کرنے لگیں گے۔ لبید بن اعصم نے اپنی بیٹی کی مدد سے آپ علیہ السلام کے بالوں کے چند ریشے حاصل کر لیے۔ یہ بال اس وقت کے معمول کے مطابق کسی کنگھی سے جمع کیے گئے تھے۔ اس نے ان بالوں کو 11 گرہوں میں باندھا اور ایک کھجور کی چھال یا کنگھی کے دانت میں لپیٹ کر بیر زروان نامی ایک کنویں میں پھینک دیا۔ اسی لمحے نبی علیہ السلام پر اس کا کچھ اثر ہونے لگا۔ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ نبی علیہ السلام پر جادو کیا گیا، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گمان ہوتا کہ آپ نے کچھ کیا ہے، حالانکہ آپ نے وہ کام نہیں کیا ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے اس واقعہ میں ایک عظیم حکمت بھی رکھی، تاکہ امت کو پتہ چلے کہ جادو کا اثر حقیقی ہے، مگر اللہ تعالیٰ کے اذن کے بغیر کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ یہ نبی علیہ السلام پر ایک آزمائش تھی، جیسے انبیاء سابقین مختلف آزمائشوں سے گزرے، لیکن آخر کار اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اس جادو سے نجات دی، تاکہ قیامت تک کے لیے امت کو سبق مل جائے کہ جادوگر کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ ایک دن نبی علیہ السلام نے خواب میں 2 فرشتوں کو دیکھا، ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سرہانے بیٹھا اور دوسرا پاؤں کی جانب۔ ایک نے پوچھا، اس صاحب کو کیا ہوا ہے؟ دوسرے نے کہا، ان پر جادو کیا گیا ہے۔ پہلے نے پوچھا، کس نے کیا ہے؟ دوسرے نے جواب دیا، لبید بن اعصم نے۔ پہلے نے پوچھا، کس چیز میں جادو کیا ہے؟ دوسرے نے کہا، کنگھی کے دانت اور بالوں میں۔ پہلے نے پوچھا، کہاں رکھی ہے یہ؟ دوسرے نے جواب دیا، بیر زروان کے کنویں میں۔ جب صبح ہوئی تو نبی علیہ السلام نے حضرت علی، عمار بن یاسر اور چند صحابہ کو وہاں بھیجا۔ انہوں نے کنویں سے وہ چیز نکالی۔ وہ 11 گرہوں والی کھجور کی چھال تھی۔ جب وہ چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لائی گئی تو اللہ تعالیٰ نے سورہ فلق اور سورہ ناس، یہ 2 سورتیں نازل فرمائی۔ نبی علیہ السلام نے جب سورہ فلق اور سورہ ناس کی تلاوت کی تو ہر آیت پر ایک ایک گرہ کھولتی گئی، اور جب آخری آیت مکمل ہوئی تو ساری گرہیں کھل چکی تھی۔ نبی علیہ السلام فوراً شفا یاب ہو گئے۔ اسی لیے ان 2 سورتوں کو معوذتین کہا جاتا ہے۔ ان سورتوں میں اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق کے شر، جادوگر کے شر اور حسد کرنے والے کے شر سے پناہ مانگنے کا طریقہ سکھایا ہے۔ جب جادو کرنے والا ظاہر ہو گیا تو صحابہ نے عرض کی، اے اللہ کے رسول، کیا ہم لبید کو قتل کر دیں؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا، نہیں، اللہ تعالیٰ نے مجھے شفا دی، میں لوگوں میں شر نہیں پھیلانا چاہتا۔ یہ نبی علیہ السلام کے عفو درگزر کی ایک اعلیٰ مثال ہے۔ نبی علیہ السلام نے لبید کو قتل نہیں کروایا، مگر یہ بات طے تھی کہ جادوگر کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ تاریخ کی بعض کتابوں میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ لبید کو جلد کی بیماری لاحق ہو گئی اور اس کا جسم سفید داغوں سے بھر گیا اور دماغی حالت کمزور ہو گئی۔ وہ لوگوں کے درمیان ذلت کے عالم میں جیتا رہا، یہاں تک کہ شرمندگی، پریشانی اور ندامت کے ساتھ مر گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اسے دنیا میں ذلیل کیا اور آخرت میں قرآن کی یہ وعید اس پر پوری اترتی ہے۔
اور جادوگر کہیں سے بھی آئے کبھی فلاح نہیں پائے گا۔ اگر آپ اس طرح کی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے اس چینل ٹروتھ از بلو کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیوز سے آپ باخبر رہ سکیں۔